تین سلطنتوں کی داستان ایک طویل تاریخی بیانیہ ہے جو دوسری صدی عیسوی کے اواخر میں ہان سلطنت کے زوال سے آغاز کرتا ہے اور بلخرجن خاندان کے تحت چین کے دوبارہ اتحاد پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہان خاندان کے آخری دور سے ہوتا ہے جب سلطنت کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور چین کے مختلف حصے بغاوتوں اور بدعنوانیوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ عوام بدحال ہوتی ہے، درباری سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ سلطنت میں سیاسی بد امنی، درباری بدعنوانی اور عوامی بغاوتیں مسلسل جاری رہتی ہیں، جن میں سب سے نمایاں پیلی پگڑی والوں کی بغاوت ہے۔ اس بغاوت کے بعد سلطنت اندرونی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اور کئی طاقتور جنگجو اور سردار اپنی خود مختار ریاستیں قائم کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران ڈانگ جو نامی ایک ظالم جنرل بادشاہ کو قابو میں لے کر مطلق العنان حکمران بن جاتا ہے۔ ہان حکومت کا حقیقی اختیار درباری سرداروں اور جرنیلوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور ملک رفتہ رفتہ تین بڑی طاقتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلی ریاست وی ہوتی ہے جس کا علاقہ شمال میں دارالحکومت لوونگ کے اطراف میں تھا۔ دوسری ریاست کا نام شو ہے جس کا قبضہ مغرب میں موجودہ سیچوان کے علاقے پر تھا، اور تیسری ریاست کا نام وہ ہے جو جنوب مشرق میں دریائے یانگزے کے کنارے پر حکمران تھی۔ یہ تینوں ریاستیں سیاسی چالاکی، فوجی مارکوں، اتحادوں اور دھوکوں کے ذریعے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہانی کے دوران متعدد مشہور جنگیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جن میں سب سے معروف سرخ چٹان کی لڑائی ہے جو طاقت کے توازن کو مستقل طور پر بدل دیتی ہے۔ تینوں ریاستیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمزور کرتی جاتی ہے۔ ریاست شو کے مشیر زھوگیلیانگ کی وفات کے بعد شو کا زوال شروع ہوتا ہے اور آخرکار وی ریاست سب پر غالب آتی ہے۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد وی خاندان کا اپنا زوال شروع ہو جاتا ہے، مگر پھر سیمایان نام کا ایک جنرل وی خاندان کا تختہ الٹ کر جین سلطنت قائم کرتا ہے اور آخرکار تینوں ریاستوں کو متحد کر کے چین کو دوبارہ ایک سلطنت میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے ساتھ ہی تین سلطنتوں کا یہ عہد اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔